والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد یہ ہے کہ ایک دوسرے سے نیکی کے کاموں میں مدد اور تعاون کرو اور گناہ اور ظلم پر ایک دوسرے کا تعاون مدد نہ کرو۔ تعاونوا علی البر والتقوی، تعاونوا یہ باب تفاعل کی ماضی کا صیغہ ہے اور اس کا خاصہ مشارکت ہے، یعنی اس کام میں دونوں شریک ہو جاؤ، میں اس کے ساتھ تعاون کروں وہ میرے ساتھ تعاون کرے۔ تعاون کرنے والا فاعل ہوگا، جس کے ساتھ تعاون کیا جائے گا وہ مفعول ہوگا۔ تم میں سے ہر ایک اس کام میں فاعل بھی بن جائے مفعول بھی بن جائے، اس کو کہتے ہیں خاصہ مشارکت۔ ہر ایک اس کام کو کرنے والا بن جائے اور ہر ایک سے یہ کام کیا جائے۔ بر نیکی کو کہتے ہیں اور تقوی گناہوں سے بچنے کو کہتے ہیں۔ نیکی کے کام کرنے پر بھی ایک دوسرے سے تعاون کرو اور گناہوں سے بچنے پر بھی ایک دوسرے سے تعاون کرو، لیکن اسم سا کے ساتھ اسم گناہ پر تعاون نہ کرو اور عدوان ظلم پر تعاون۔ اگر کوئی بندہ ظلم کر رہا ہے تو اس کو ظلم سے روکو۔ کوئی بندہ کسی پر ظلم کر رہا ہے تو اس کو ظلم سے روکو۔ نیکی کے کام پر ایک دوسرے تعاون کرو۔ پتہ نہیں یہ سارے نیکی والے ہیں ماشاءاللہ، اس لیے اب میں روزانہ فکر کرتا ہوں تم سب کی کہ کسی کی جماعت نہ رہ جائے، کسی کی رکعت نہ رہ جائے، کسی کی سنتیں نہ رہ جائیں۔ کرتا ہوں کہ نہیں کرتا؟ اور تم سمجھتے ہو کہ پتہ نہیں یہ اس لیے کرتا ہے کہ چونکہ مدرسے کا قانون ہے۔ بھئی مدرسے کا قانون نہیں، خدا کا قانون ہے۔ نماز پڑھنا مدرسے کا قانون ہے یا خدا کا قانون ہے؟ جماعت سے پڑھنا مدرسے کا قانون ہے، خدا کا قانون ہے۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا، سنتیں پڑھنا وقت پر، خدا کا قانون ہے یا پٹھانوں کا قانون ہے؟ ہاں خدا کا قانون ہے نا۔ تو میں بات کس کی کرتا ہوں؟ خدا کے قانون کی۔ لیکن تمہارے انصاف کو بھی افسوس ہے کہ میں آج وہاں ظہر کی نماز کے وقت مجھے نیند آ گئی، سویا رہا، کسی نے میری فکر نہیں کی۔ میں تم سب کی فکر کرتا ہوں، تم میں سے کسی نے میری فکر نہیں کی کہ بندہ ہے، انسان ہے۔ میں وہاں سویا، مجھے نیند آ گئی، میری آنکھ کھلی تو رکعت آخری تھی، سمجھے؟ لیکن تم میں سے کسی نے میری فکر نہیں کی۔ تمہیں کہا اللہ کرے اس کی اثر تک بھی آنکھ نہ کھلے۔ کوئی بندہ تھا میرے جیسا شرارتی، لوگوں کو تنگ کر، جیسے میں بچوں کو طالب علموں کو تنگ کرتا ہوں، تو وہ گیا کسی بزرگ کے پاس، شیخ سعدی کے پاس گیا، حضرت کوئی میرے لیے دعا کرو، کوئی نصیحت کرو۔ تو اس نے کہا تیری لیے نصیحت یہ ہے کہ تو مہربانی کر دوپہر کو سو جایا کر۔ وہ حیران ہو گیا، یار سونا بھی کوئی نصیحت ہے، یہ نیکی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، تیرے لیے بہت بڑی نیکی ہے، اس لیے کہ تو لوگوں کو تنگ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، سو جائے گا لوگ ظلم سے بچ جائیں گے۔ تو تم نے یہی سوچا کہ یہ ہمیں تنگ کرتا ہے، یہ سویا رہے، اللہ کرے مغرب تک یہ آنکھ نہ کھلے۔ سمجھے حضرت صاحب؟ تو کم از کم جیسے میں تمہاری نماز کی فکر کرتا ہوں، تمہیں بھی تو فکر ہونی چاہیے نا کہ ایک بندہ یہاں ہے، میں وہاں سویا ہوا ہوں حویلی میں، اکیلا ہوں، نیند آ گئی مجھے، اذان ہو گئی، اذان کے بعد 5 منٹ گزرے، 10 منٹ گزرے، 20 منٹ گزرے، سنتوں کا وقت ہو گیا، جماعت کھڑی ہو گئی، ابھی تک میں مسجد میں نہیں آیا، تو کوئی بچہ تو وہاں آ جاتا، دروازہ کھٹکا دیتا، آواز دے دیتا، کہیں جی، لیکن نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے اندر وہ جو نیکی کر ایک دوسرے کو تعاون کا جذبہ ہے وہ نہیں ہے، ورنہ یہی ہونا چاہیے۔ جیسے میں فکر کرتا ہوں کہ اس بچے کی نماز نہ رہ جائے، اس بچے کی نماز نہ رہ جائے، اس کی تکبیر اولیٰ نہ رہ جائے، اس کی سنتیں نہ رہ جائیں، میں بھی تمہاری فکر کرتا ہوں، اور اس وجہ سے نہیں کرتا کہ اس کی وجہ سے مدرسے کا قانون ہے، یہ خدا کا قانون ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہم یہاں تربیت کے لیے آئے ہیں، سیکھنے کے لیے ہیں۔ ایمنہ گرمانی صاحب، ہم یہاں کیا ہے؟ سیکھنے کے۔ میں اگر ایسے نہ کروں تو مجھے شام کو روٹیاں پھر 1 ملے گی، 1.5 ملے گی، آدھی ملے گی، کم ہو جائے گی ہیں، یا میری تنخواہ کم ہو جائے گی، یا میرا کوئی اور مسئلہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں۔ لیکن اب 2 بچے جماعت میں رہ کھڑے ہیں،
ایک بچہ جماعت میں رہا کرے، میں دیکھ کے دل دکھتا ہے کہ یار یہ تھے تو یہاں اذان کے وقت سے یہاں مسجد میں تھے، اور ابھی جماعت ہوئی پھر بھی ایک رکعت رہ گئے ہیں، تو آخر کہاں گئے تھے تو یہاں مسجد میں، یہاں سے اٹھے ہیں، ابھی ہمارے سامنے یہاں کلاس میں اٹھے ہیں، پھر بھی رہ گئے، تو کتنی دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو جیسے میرے دل میں تمہارے لیے تکلیف ہوتی ہے کہ بیچاروں کا نقصان ہو رہا ہے، اور کسی کے نقصان کا احساس کرنا یہی تعاون ہے، تو تمہیں بھی میرے نقصان کا کیا ہونا چاہیے؟ احساس ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہونا چاہیے۔ تو چنگا اچھا تمہیں احساس ہے کہ اتنے بندوں میں سے کسی نے بھی احساس نہیں کیا کہ یار وہ نہیں آیا نماز میں، تو دیکھیں تو صحیح، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلے جہاں نہیں پہنچا ہوا ہو ٹھوش ہیں۔ ہمیں نا حافظ جی کو پتہ لگتا ہے کل میں بھی بتا رہا تھا کہ آج فیصل آباد کے 2 بہت بڑے عالم فوت ہوئے ہیں۔ ایک خالصہ کالج والے مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی، بہت بڑے عالم تھے، اس وقت وہ امریکہ میں مقیم تھے، فوت بھی وہاں ہوئے ہیں، لیکن ہیں فیصل آباد کے، ان کی ساری اولاد یہاں ہے، گھر یہاں ہے، وہاں بھی ان کی نشلٹیاں ہیں، بڑے لوگ ہیں۔ یہ اصل یہ انوری خاندان لدھیانوی خاندان ہے، یہ ایک ہی ہے سارا۔ یہ عبداللہ پور جو ہے، عبداللہ پور، وہ لاری سے آگے ابنا اسٹیشن سے آگے عبداللہ پور والا پل جو آتا ہے، اس میں جب جڑاں والے روڈ کی طرف اتریں تو پہلے اس جاتے ہوئے بائیں سائڈ پر اندر گلی کے اندر خالصہ کالج مشہور ایک مدرسہ بھی ہے، سکول بھی ہے، وہ ان کا گھر ہے۔ وہ فوت ہو گئے ہیں، اور دوسرے عالم ابھی دوپہر کو فوت ہوئے ہیں، مولانا محمد یوسف ثانی، جو مولانا مفتی زین العابدین پہاڑی چوک والا جو مدرسہ ہے فیصل آباد کا، بہت بڑا اور بہت پرانا، اس کے محتمم تھے۔ یہ بھی ساری زندگی انہوں نے جدہ میں گزاری ہے، مکے میں حرم پاک میں گزاری ہے۔ ابھی جب ان کے پہلے 2 بھائی فوت ہو گئے تو مدرسے کے اہتمام کے لیے یہاں آ گئی ہے۔ یہ 4 بھائی تھے، یوسف اول، یوسف ثانی، یوسف ثالث، یوسف رابع۔ مفتی سے نے بچوں کا نام ہی یوں رکھا تھا، سب کا نام محمد یوسف، اول ثانی ثالث رابع۔ اب بیچارہ میرے خیال میں یہ آخری تھا، یہ کل پرسوں تک بالکل ٹھیک تھا، اٹیک ہوا ہوگا بس، آج ابھی خبر آ گئی، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو ایک عالم میں نے سب سے پہلے پڑھا تھا جب میرے خیال میں حضرت لاہوری رحمہ اللہ کے بیٹے مولانا عبید اللہ انور رحمہ اللہ فوت ہوئے تھے۔ ہم اس وقت ملتان میں وفاق کا امتحان دے رہے تھے، تو صبح اخبار میں خبر چھپی، موت العالم موت العالم، ایک عالم کا مرنا پورے جہان کا مرنا ہے، موت العالم موت العالم۔ اس وقت اخبار ہوتے تھے تو اخبار پر بڑی سرخی یہ لگی تھی، مولانا عبید اللہ انور حضرت لاہوری رحمہ اللہ کے بیٹے لاہور میں فوت ہوئے تھے۔ اس کے بعد تو بہت سارے علماء کے سے چھپتا ہے، تو اس لیے ہمیں ان علماء کے لیے رفع درجات کی اور ان کے دینی خدمات کی اللہ کے ہاں قبولیت کی دعا کرنی چاہیے۔ اس دعا کی وجہ سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ان کے نیک کام جو وہ زندگی بھر کر کے گئے اس میں ہم شریک ہو جائیں گے، ہمارا حصہ ہو جائے گا، بغیر کیے ہم اس کے حصے دار بن جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں نا فلاں فیکٹری میں میرا حصہ ہو جائے، فلاں کارخانے میرا حصہ ہو جائے، تو یہ بہت بڑی فیکٹری ہے نیکیوں کی، اس میں حصہ ہو جائے بندے کا۔ تو سارے دعا کرو گے انشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی تمام ایمان والوں کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، اور خصوصاً یہ جو علماء آج ہی فوت ہوئے ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت و بخشش فرمائے۔